کیا آپ جانتے ہیں صرف 5 منٹ کے اذکار آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے، اتنی چھوٹی سی عادت آپ کی زندگی بدل دے، آپ کے گناہ معاف کر دے، آپ کے رزق میں اضافہ کر دے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، تو کیا آپ یہ عادت اپنی زندگی میں نہیں بنائیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بات کریں گے ان اذکار کی، ان تسبیحوں کی جن کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے سنت ہے۔ یہ اذکار صرف الفاظ نہیں، یہ ہمارے دل کی آواز ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو یاد کرنے والا اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی روٹین بتاؤں گی جسے آپ اپنی زندگی میں روز فالو کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایسی تسبیحات کی جس کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے سنت ہے۔ پہلی تسبیح جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس کے میزان عمل پر بھاری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اذکار ہے، سب سے پہلی تسبیح ہے سبحان اللہ کی، جس کے معنی ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ تسبیح اس کے میزان عمل پر بھاری ہو جاتی ہے، مطلب نیکیاں تولنے والے ترازو پر یہ صرف ایک تسبیح غالب آ جاتی ہے، یعنی بھاری ہو جاتی ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ دوسری تسبیح ہے الحمدللہ کی، کہ جس کے معنی ہے ہر تعریفیں اللہ کے لیے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی سب سے بہترین تسبیح ہے، اور سورہ فتح کی اسٹارٹنگ الحمدللہ سے ہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فتح، اور اس کی شروعات الحمدللہ سے ہی ہوتی ہے۔ تیسری تسبیح ہے اللہ اکبر کی۔ اللہ اکبر مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اور یہ تسبیح جب بندہ کوئی پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے یا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اسے پرسکون ہو جاتا ہے وہ، اور اسے ہمت ملتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے طاقت بھی دیتا ہے۔ چوتھی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ مسلمانوں کا ایک بنیادی کلمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ پانچویں تسبیح ہے استغفر اللہ، جس کے معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ روز استغفر اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ وہ تو معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم گناہ گار بندوں کو کتنا اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے، کتنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم خود سوچیں اپنے بارے میں۔ اور ایک اور تسبیح یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا ہے۔ اس تسبیح کو، اور کون سی تسبیح ہے یہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 6 تسبیحاں اتنی آسان ہیں کہ ہر انسان، ہر بزرگ، عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، ہر بندہ اسے آرام سے پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ اذکار کب پڑھیں، کس ٹائم پڑھیں؟ سب سے پہلا ٹائم یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں، کیونکہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا فجر کی نماز کے بعد، یہ بہت پرسکون وقت ہوتا ہے، اور ریلیکس ہوتا ہے بندہ اس ٹائم، اس کا دماغ پرسکون ہوتا ہے۔ اس ٹائم یہ اذکار پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد اذکار پڑھنا ویسے بھی سنت ہے۔ اور ایک اور وقت یہ ہے کہ سفر کے دوران، گاڑی میں، راستے میں چلتے ہوئے، اس وقت بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھتے رہے کہ اس کا سفر بھی اچھا گزرے گا، اور وہ اللہ کے حفظ و امان میں بھی رہے گا۔ اور سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ ناس پڑھنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کو بھی اپنی روٹین میں شامل کیجئے کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیے، اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس تسبیح کو بھی پڑھی ہے نماز کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے اگر اس کے جو گناہ ہیں نا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ چلتے پھرتے وقت اپنی زبان پر اذکار رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ کوئی بھی ٹائم مخصوص نہ بھی ہو تو چلتے پھرتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، کھانا بناتے وقت، یہ بھی وقت بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور انسان کے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر وقت ہی ہونی چاہیے۔ اب دوستوں، ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں ان ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا حاصل ہوگا یہ ذکر کرنے سے؟ سب سے پہلے تو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ جو تم لوگوں کا دلوں کا سکون ہے وہ میرے ذکر میں ہے، تو کیوں نہ ہم ان تسبیحات کو پڑھیں، کیوں نہ ہم انہیں پڑھ کے سکون حاصل کریں۔ دوسرا یہ کہ گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور استغفر اللہ کہنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نا رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور اذکار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ملتی ہے، یعنی جو بندہ زبان سے صبح و شام اللہ کا ذکر کرے گا تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ مجھے دل میں یاد رکھتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد رکھتا ہوں۔ کتنا 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 پیارا ہمیں فائدہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اگر یاد رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس سے بڑا فائدہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، دنیا کی ہر چیز، پیسہ ہو، محبتیں ہوں، سب یہیں رہ جائیں گی۔ جو چیز ہمارے ساتھ ہوگی وہ ہمارے اعمال ہوں گے۔ ہم ذکر کریں گے، ہمارے نامہ اعمال بھاری ہوں گے، نیکیوں سے بھاری ہوں گے۔ تو سوچئے کیا چیز لے کے جانے والی ہے اور کیا چیز چھوڑ کے جانے والی ہے۔ اب جو چیز لے کے جانے والی ہے اس پر غور و فکر کیجئے کہ میں نے کتنی وہ چیز اپنی زندگی میں جمع کی ہے۔ تو آج سے بلکہ ابھی سے کوئی سی بھی ایک تسبیح ہو یا ساری تسبیحاں ہوں اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کیجئے۔ چلتے پھرتے کوئی بھی ٹائم ایک مخصوص کر لیجئے، یا نہیں بھی مخصوص کریں گے تب بھی کوئی نہ کوئی تسبیح اپنی زبان پر رکھیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس چیز کی معلومات ہو۔ اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ایسی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔